الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین 26 جنوری سن 2024 اور 14 رجب المرجب 1445 سنہ ہجری۔ اللہ رب العالمین نے جہاں دین اسلام جو ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اس دین میں عبادات عقائد کو اللہ نے بیان کیا ہے، ایسے ہی رب العالمین نے باہمی معاملات پر بھی زبردست قسم کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں ایسے سنہری اصول جو سیاست و حکومت سے متعلق ہیں کہ اگر ان اصولوں پر عوام و حکمران عمل کریں تو ریاست بھی زبردست انداز سے آگے بڑھے، اور نہ صرف معاملات اچھے ہو جائیں بلکہ عوام اور حکومتی نمائندوں کے درمیان بھی ایک اچھا محبتانہ رشتہ قائم ہو جائے۔ پہلے جو خلفاء گزرے جنہوں نے اسلام کے مطابق ریاستی نظام کو دیکھا، چلایا اور سیاسی معاملات دیکھے، تو ایسے نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے والے حکام و حکمران کے لیے عوام بھی ان کی سلامتی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ویسے حکمران، نہ ویسی عوام اور نہ ویسا نظام، سب کچھ بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ اس لیے عوام و حکمران کے درمیان اب نفرتیں آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ عوام اپنے ہی حکمرانوں کے لیے بد دعائیں کر رہی ہوتی ہے، انہیں کوس رہی ہوتی ہے، اور اس لیے کوس رہی ہوتی ہے کیوں کہ انہوں نے سلوک ہی ایسا کیا۔ لیکن جہاں وہ حکمران ایسی بد دعاؤں کے لائق ہوتے ہیں، وہیں کہیں نہ کہیں بلکہ کئی جگہوں پر خود عوام کا بھی یوں قصور ہوتا ہے کہ انہوں نے ہی تو انہیں منتخب کیا، انہوں نے ہی تو انہیں چنا، اور یوں اس طرح معاذ اللہ غیبتوں کا اور نہ جانے کیا کیا معاملات سلسلہ بڑھتا رہتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کا یوم ولادت 13 رجب المرجب کل کے دن گزرا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جس طرح کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سیاست فرمائی، کس طرح حکمرانی فرمائی، کس طرح آپ خلیفہ رہے، اور کس طرح ریاست مدینہ کے معاملات کو دیکھا، بلکہ اسلامی ریاست کو جس طرح ہم نے چلایا، آپ کا سیرت کا یہ پہلو قابل بیان اور قابل تقلید ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مختصر اگر سوانح خاکہ بھی ہم جان لیں، کیونکہ آپ کی یوم ولادت پر آپ کی سیرت کے کچھ نہ کچھ پہلو جاننا، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے یوں ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے محبت کے دعوے بھرنا اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ ان کے طریقوں پر بھی عمل کریں۔ دراصل یہ ہے مسلمان کا اپنے صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز، کہ ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں ان کی زندگیاں، کہ ان کے سیرت اور ان کے اس طرح زندگی گزارنے کے طریقوں کو ہم دیکھیں کہ جن کے ذریعے ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہے شیر خدا، اسد اللہ، فاتح خیبر، مولا المسلمین، محب و محبوب رسول و خدا، یعنی آپ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا کہ علی یہ وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ جانبین کی جو محبت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے کہ یہ بھی محب خدا و رسول، اور خدا و رسول بھی محب علی، کہ یہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ ابو الحسن ابو تراب کے لقب سے مشہور ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 23ویں سال 13 رجب المرجب کی تاریخ کو مکے میں پیدا ہوئے، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، یعنی آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ جن کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، یہ کعبے میں موجود تھیں،
اور ان کی والدہ کی یہ شان ہے کہ ان کی والدہ کو جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں اتر کر انہیں قبر میں اتارا ہے. یہ ان کی والدہ کی شان ہے. اور پھر ان کے والد ابو طالب کہ جن کے متعلق آتا ہے کہ 42 سال تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی کفالت میں لے لیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں بچپن سے ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کی سعادت ملتی رہی. 10 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے آپ ہیں. اسی لیے آپ کو یہ لقب دیا گیا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو مکرم کر دیا. کس لیے کر دیا؟ اس طرح کر دیا کہ آپ بچپن سے ہی دیدار چہرہ مصطفیٰ فرماتے رہے. اس طرح باقی صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو خاص کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا لقب دیا جاتا ہے. آپ ہی ہیں کہ جو بدر و خیبر و خندق اور جس طرح کی مختلف جنگوں میں شریک رہے اور بہادریوں کے وہ جوہر دکھائے کہ جنہیں آج دنیا یاد رکھتی ہے. اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 25 سال کے بعد خلیفہ بنے تو وہ 25 سال آپ سے پہلے جن خلفائے راشدین نے خلافت کی، ان خلفاء کے ساتھ 25 سال تک آپ ان کے وزیر بھی بنے رہے اور ان کے مشیر خاص بھی بنے رہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے جو خلافت فرمائی 4 سال 8 ماہ 9 دن تک خلیفہ بنے رہے. اور 17 یا 19 رمضان کو آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان کو آپ کو شہادت نصیب ہوئی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف ہے. لیکن جو دراصل موضوع بیان کرنا ہے وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سیاست کو دیکھا، جس طرح ریاست کو دیکھا اور حکومتی معاملات سنبھالے. کتابوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خلیفہ کے بننے کے عہد میں جب کسی کو ذمہ داری دیتے تھے تو اسے پہلے اہل دیکھتے تھے کہ وہ اہل ہے، وہ لائق ہے یا نہیں ہے، پھر اسے آپ ذمہ داری عطا فرماتے. اور جو نااہل ہوتا اسے ہرگز آپ کوئی بھی کسی قسم کی ذمہ داری نہ دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی ایسے شخص کو ذمہ دار بنا دے جو نااہل ہو جبکہ اس سے بہتر اہل موجود ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نااہل کو منتخب کرنے والا اللہ سے بھی خیانت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی خیانت کرتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی خیانت کرتا ہے، وہ ان سب کا مجرم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں اس طرح یہ ذمہ داریاں دینے کا احساس رہتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمہ داریاں اس طرح مقرر کرنے کے لیے آپ نے گویا چن لیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر کوئی امانت کو پورا پہنچانے والا ہے تو وہ میرا علی ہے. اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ہجرت تمام مکے والوں کی امانتوں کا امین بنایا اور فرمایا صبح اٹھو تو یہ امانتیں مکے والوں کی ہیں، یہ ان کو دے کر پھر میرے پاس چلے آنا مدینے. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتوں کا امین بنایا گیا. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ خلافت جیسی امانت کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرتے؟ ایک عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، یا امیر المومنین صدقات کے لیے آپ نے فلاں شخص کو مقرر کیا ہے لیکن وہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کی شکایت سنی جو آپ کے خلافت کے دور میں کسی اور جگہ پر گورنر تھا اور کسی اور جگہ مقرر تھا، لیکن اس نے وہاں کوتاہی کی اور یہاں شکایت پہنچی. عورت کی شکایت سن کر رونے لگے، پہلے روئے اور رو کر پھر اللہ سے معافی مانگی اور عرض کی یا اللہ میری خلافت میں فلاں شخص نے بدعہدی کی ہے یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ تو میرے جرم کو معاف فرما. اور پھر اسی وقت جیب سے ایک کھال کا ٹکڑا نکال کر اس پر پیغام لکھ کر بھیجا اور اس کو دھمکایا، اسے زجر و توبیخ کی اور اس عورت کی اس طرح داد رسی فرمائی. اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول، اس کے تحت گویا کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یاد رکھو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی نہیں کی تھی بلکہ ان کے مقرر کردہ کسی اور شخص نے غلطی کی تھی، لیکن اس کی غلطی کو اپنی غلطی شمار کیا کہ منتخب جو آپ نے کیا تھا. تو اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دے دیا کہ تم میں سے بھی ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا. تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا کہ تم نے کس کو ذمہ داری دی اور تمہاری دی ہوئی ذمہ داری میں اس نے کوتاہی کی، اس سے تو پوچھا ہی جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ سوال کے قابل تم بھی ہوگے کہ تم نے ایسے کو کیوں مقرر کیا، منتخب کیا کہ جو اس لائق نہیں تھا. اب ہمارے ملک میں آنے والے انتخابات میں لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے اور ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے جن سے ان کی اپنی کوئی ذاتی شخصی
کوئی نہ کوئی مفاد ان کا ان سے جڑا ہوا ہوگا، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ اس طرح کہ اپنے مطلب کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے، اپنی سیاسی وابستگی کے طور پر کسی کو ووٹ دینے کی بجائے یاد رکھیے کہ اگر ایسا کرتے ہیں کہ جو اہل نہ ہو اور اس کو منتخب کرتے ہیں، اس کو جا کر ووٹ دیتے ہیں، تو یہ بددیانتی ہے اور بدترین خیانت بھی ہے اور اللہ کے حکم کا خلاف بھی ہے۔ اس لیے جو ہمارے خلفائے راشدین یا جو پہلے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، آج تو دیکھیے نا کہ اس طرح سیٹ لینے کے لیے لوگ بے چین لگتے ہیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، سیاسی کیمپین چلا رہے ہیں، اشتہار بازی ہو رہی ہے، حریف بازی ہو رہی ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کس لیے؟ سیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے پیچھے میں یہ سب کو نہیں کہتا، لیکن اکثر بس صرف اور صرف پیسے کی ہوس اور صرف جو ہے وہ اپنی شہرت، عزت، ناموری، بس یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں گا، کہ میں مظلوموں کی مدد کروں گا، ان کے کام آؤں گا، فلاح و بہبود کے کام کروں گا، لوگوں کی داد رسی کروں گا، ان کے کسی نہ کسی طرح کام آ کر ان کی دعائیں لوں گا، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ افسوس یہ ہے کہ جو ایسے لوگ پھر جب آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہم ہی لاتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا طرز خلافت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں کہ جو واقعی ملک و ملت کا درد رکھتے ہوں، جو واقعی ایسے ہوں کہ جو ہماری خدمت، ہماری کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کریں۔ جب اللہ رسول کے دین کی خدمت ہوگی، جو نماز ہی نہ پڑھتے ہوں، جنہیں کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو، جنہیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جنہیں یہی پتہ نہ ہو کہ مجھ پر فرائض کیا عائد ہوتے ہیں، مجھ پر حقوق کیا لازم آتے ہیں، تو پھر وہ بتائیے کیا خدمت کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے تو ہم اس طور پر اپنا جائزہ لیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں اور پھر ان کو منتخب کر کے ان کو آگے لائیں۔ کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت فرمائی 4 سال تک، 5 سال تقریباً آپ نے جو خلافت فرمائی، اس خلافت کے عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال، جس میں مسلمانوں کا مال جمع ہوتا تھا، ہمارے ملک میں بھی بیت المال ہے، اول تو کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بیت المال ہمارے ملک میں بھی ہے، اور اگر پتہ بھی ہے یا ہمارے ملک میں بیت المال پایا بھی جاتا ہے، لیکن اس سے کس کی مدد کی جاتی ہے؟ بینک سے سالانہ زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے اربوں روپے کی، لیکن کس پر صرف کی جاتی ہے؟ کس کو دی جاتی ہے؟ غریب ہے، مانگنے والا بڑھتا جا رہا ہے، فقیروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہر چیز کے اندر کمی، کوتاہی، نقصان، پستی، تنزلی، بس یہی دکھائی دے رہا ہے، کوئی بہتری نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بیت المال کا حق ادا نہیں ہو رہا، حقداروں کو حق نہیں پہنچ رہا۔ اور حضرت علی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیت المال سے حسب ضرورت جو مستحق ہوتا تھا اس تک مال پہنچاتے تھے، جو مسلمانوں کی دی ہوئی اکٹھی کی ہوئی زکوٰۃ ہوتی تھی وہ ان تک پہنچاتے تھے، ان کی داد رسی ہوتی تھی، اور پھر اپنے اطمینان کے لیے بیت المال کو جھاڑو دلوا کر پانی چھڑکوایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ کچھ بیت المال میں بچا نہیں ہے، بلکہ سب مسلمانوں کو دیا جا چکا ہے، سب تقسیم ہو چکا ہے، اور پھر وہاں پر جھاڑو لگوا کر، پانی چھڑکوا کر، جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرتے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ مسلمانوں کا مال مسلمانوں تک میں نے پہنچا دیا ہے۔ یہ آپ کا انداز تھا، اور ہمارا بیت المال کبھی خالی نہیں ہوتا اور کبھی بھرتا نہیں ہے۔ جتنا دیا جائے وہ کبھی بھرے گا نہیں، اور جب جتنا بھرا جائے وہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو دیا ہی نہیں جائے گا۔ تو اس طور پر یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایسے حکمرانوں کو لائیں کہ جن کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کون؟ امام حسن و حسین، آپ کے شہزادے، بیٹھے ہوئے سرکے کے ساتھ کھیرا اور روٹی یہ کھا رہے تھے۔ کسی نے دیکھا امیر المومنین کے بچے ہو کر اور ایسا کھانا کھا رہے ہو، تو ان کے شہزادوں نے، بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ حالانکہ اس شخص نے یہ کہا کہ بیت المال سے بھی تو تم کچھ لے سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیت المال ہو یا سرکاری خزانہ ہو، وہ ہمارے باپ کا نہیں، وہ مسلمانوں کا مال ہے، وہ مسلمانوں کا مال ہے کہ اس میں سے ہم لے کر اچھا کھا سکیں، ایسی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا جواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اپنے جمعے کے خطبوں میں کہ یا اللہ ہمیں خلفائے راشدین مہدیین کے طرز پر رکھ، جس طرح انہیں تو نے سنوار دیا، ہمارے احوال بھی سدھار دے۔ اور کسی نے پوچھا خلفائے راشدین سے کون مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر ہیں، وہ شیخ الاسلام ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں سب سے پہلے سکھاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال بھی ہیں، آپ کی سیرت سے ملتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کیا کرو۔ نماز پڑھو تو نماز کے بعد اس کے قبول کرنے کا بھی اہتمام کرو کہ قبول ہو جائے، اس کے بعد ایسے کام نہ کرو کہ تمہاری نماز ہی تمہارے منہ پر مار دی جائے۔ کوئی ایسا کام، کسی غریب کو صدقہ و خیرات دیتے ہو تو ایسا کام کرو کہ جس سے وہ قبول ہو جائے، یہ نہ کرو کہ تم اس پر احسان جتا دو، احسان جتاؤ گے تو وہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ روزے رکھو گے لیکن روزے میں گناہ کرو گے تو وہ گناہ کی وجہ سے تمہارا روزہ بیکار چلا جائے گا اور تمہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عمرے کر رہے ہو، حج کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اگر تمہارا دل صاف نہیں ہو رہا اور تمہارے عمل قبول نہیں ہو رہے تو پھر یاد رکھو کہ تم نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا
کہ انسان کا قد 22 سال تک بڑھتا ہے اور اس کی عقل 28 سال تک بڑھتی ہے اور اس کے بعد اس کے مرنے تک اس کے تجربات بڑھتے ہیں. اپنے تجربات سے سیکھا کرو کہ تم نے کیا صحیح کیا کیا غلط کیا, اور اس طرح تم صحیح کام کو چنا کرو, غلط کام سے بچ جایا کرو. لیکن افسوس کہ تم جتنے بڑے ہوتے جاتے ہو تمہاری خطائیں اتنی بڑھتی جاتی ہیں, تمہارے تجربے جتنے زیادہ ہوتے جاتے ہیں پھر بھی تم اتنے گناہ کرتے جاتے ہو. اس لیے مسلمان کو یہ سمجھایا گیا کہ سمجھو اور ان سیرت کے اقوال سے سیکھو. آپ نے فرمایا 3 چیزیں انسان کا بلغم دور کرتی ہیں اور حافظہ تیز کرتی ہیں: مسواک, روزہ اور قرآن کی تلاوت. مسواک کوئی کرتا نہیں, روزے مہینے میں سال کے بعد مہینے کے اندر کتنے لوگ رکھتے ہیں, اور اسی طرح قرآن جو رمضان میں کھولتے ہیں اس کے بعد اگلے رمضان میں ہی کھلتا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیے کہ حافظہ تیز. آج لوگ کہتے ہیں بھولنے کی بیماری ہے. بھولنے کی بیماری اس لیے ہے کہ اللہ کے کلام کو ہی بھول گئے تو پھر اور کیا یاد رہے گا, سب کچھ بھول جاؤ گے. اللہ کے کلام کو یاد رکھو, اللہ کو یاد رکھو, یہ ان کے فرامین ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن کی مدد سے ڈھونڈ سکتا ہوں. آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے. اتنا قرآن جانتا ہوں, اتنا قرآن کی تفسیر لکھ سکتا ہوں صرف سورہ فاتحہ کی. ان کا اتنا علم ہے اور ہمارے پاس کتنا علم ہے کہ ہمیں فرائض کا بھی علم نہیں معلوم, ہمیں احکام جو ہم پر ضروری ہیں ان کا بھی علم نہیں معلوم, جو ہم پر حقوق ہیں وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. دوسروں سے جو حقوق لینے ہوتے ہیں وہ ہم سارے گن گن کر بتا دیں گے کہ میں نے ماں باپ سے یہ لینا ہے, اولاد سے یہ لینا ہے, بیوی سے یہ لینا ہے, رشتہ داروں سے یہ لینا ہے, پڑوسیوں سے یہ لینا ہے, ہمسائے سے, ہر طرح کے حقوق دوسرے سے لینے ہوں گے وہ ہم بتائیں گے. لیکن ہم نے کس کے حقوق دینے ہیں, کتنے دینے ہیں, وہ ہمیں نہیں معلوم ہوں گے. ان کا علم حاصل کرنا یہ ہم پر ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح 13 تاریخ یوم ولادت علی ہے, ایسے ہی 15 رجب المرجب جو کل کا دن ہے وہ یوم وصال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا یہ وصال کا دن ہے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں. یعنی حضرت علی, ان کے بیٹے امام حسین, ان کے بیٹے امام زین العابدین اور پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق. تیسری پشت میں یہ حضرت علی کی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اور یہ زبردست بڑے تابعی ہیں. انہوں نے حضرت انس بن مالک اور سہل بن سعد ان 2 صحابہ کی صحبت پائی. اور ان کی والدہ صدیقی ہیں اور ان کے والد حسینی ہیں یعنی امام زین العابدین. اور ان کو صادق کہا گیا, ان کا لقب ہے صادق. جعفر ان کا نام تھا. صادق انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے کہ ان کا لقب ہی لوگوں نے صادق رکھ دیا. اور آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم ان کے نام سے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں لیکن سچ بولنے کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں. گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جھوٹ سے ہی زندگی گزر سکتی ہے, جھوٹ سے ہی کمائی ہو سکتی ہے, جھوٹ سے ہی کام ہوگا تو چلے گا, ورنہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوگا. افسوس ہے کہ جن لوگوں کی ہم اتباع کرتے ہیں, جن کے نام لیتے ہیں, ان لوگوں کے نام جیسے کام بھی ہمیں کرنے چاہیے. یہ ہیں صادق, تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی تو صادق بنیں, سچ بولیں. ہم تو نام بھی جس کا صادق ہو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. افسوس ہے, مسلمان کو چاہیے کہ سچ سے کام لے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق کا میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ یہ 15 رجب المرجب آپ کا یوم وصال ہے. آپ کے نام سے نیاز مسلمان دلاتے ہیں. اور آئندہ جمعۃ المبارک جو 21 تاریخ ہوگی اور اس طرح 22 تاریخ یوم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انشاءاللہ اس سے متعلق آپ سنیں گے. آخر میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق لکھا گیا کہ آپ بڑے پرہیزگار, عبادت گزار تھے اور آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا. خوش اخلاق, تعظیم مصطفیٰ سے آپ کا زرد رنگ رہتا, اور جو بھی آپ حدیث بیان کرتے باوضو ہو کر بیان کرتے, موت کو کثرت سے یاد کرتے اور خوف خدا سے لرزتے رہتے. آپ کے متعلق آتا ہے کہ وقت کے بڑے امام, بڑے ولی نے, داؤد طائی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے, خاموش رہے. پھر کہا خاموش رہے. تیسری بار جب کہا تو آپ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے نصیحت کرواتے ہو, مجھ سے نصیحت پوچھتے ہو, مجھے کہتے ہو کہ میں تمہیں نصیحت کروں, میں تو خود اپنے اعمال پر اس قدر شرمندہ اور خوف زدہ ہوں کہ قیامت کے دن مجھے میرے نانا یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد امجد نے اگر میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے میری پیروی کا کتنا حق ادا کیا ہے, تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا, میں تمہیں کیا نصیحت کروں. اور پھر اتنے روئے کہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا خوف. اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں, کتنا اسلام کا حق ادا کرتے ہیں, کتنا اللہ کا حق ادا کرتے ہیں, کتنا رسول اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری چاہتے ہو کہ تمہاری نعمت بڑھے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو, چاہتے ہو تمہارے رزق میں دیر ہو رہی ہے, رزق نہیں آ رہا, اللہ سے معافی مانگا کرو, توبہ کیا کرو, استغفار بڑھا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گا. اور آپ نے فرمایا تمہیں تکلیف کا ڈر ہے, پریشانی کا ڈر ہے, رنج ہے, الم ہے, دکھ درد ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے لا حول شریف پڑھا کرو, تمہارا یہ سارا دکھ درد دور ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو ان اقوال پر, ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے. آمین. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا
دے، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کر